أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ حضرت اقدس نے فرمایا ہمارے ہاتھ پر بیعت تو یہی کی جاتی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا، اور ایک شخص کو جسے خدا نے اپنا مامور کر کے دنیا میں بھیجا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، جس کا نام حکم اور عدل رکھا گیا ہے، اپنا امام سمجھوں گا اور اس کے فیصلے پر انشراح قلب کے ساتھ رضامند ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ عہد اور اقرار کرنے کے بعد ہمارے کسی فیصلے پر خوشی کے ساتھ رضامند نہیں ہوتا، بلکہ اپنے سینہ میں کوئی روک اور اٹک پاتا ہے، تو یقیناً کہنا پڑے گا کہ اس نے تبتل حاصل نہیں کیا اور وہ اس اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچا جو تبتل کا مقام کہلاتا ہے، بلکہ اس کی راہ میں ہوائے نفس اور دنیاوی تعلقات کے روکیں اور زنجیریں باقی ہیں، اور ان حجابوں سے وہ باہر نہیں نکلا جن کو پھاڑ کر انسان اس درجے کو حاصل کرتا ہے۔ جب تک وہ دنیا کے درخت سے کاٹا جا کر الوہیت کے شاخ کے ساتھ ایک پیوند حاصل نہیں کرتا، اس کی سرسبزی اور شادابی محال ہے۔ دیکھو، جب ایک درخت کی شاخ اسے کاٹ دی جاوے تو وہ پھل پھول نہیں دے سکتی، خواہ اسے پانی کے اندر ہی کیوں نہ رکھو، اور ان تمام اسباب کو جو پہلی صورت میں اس کے لیے مایہ حیات تھے استعمال کرو، لیکن وہ کبھی بھی بارآور نہیں ہوگی۔ اسی طرح پر جب تک اس صادق کے ساتھ انسان کا پیوند قائم نہیں ہوتا، وہ روحانیت کو جذب کرنے کی قوت نہیں پا سکتا۔ جیسے وہ شاخ تنہا اور الگ ہو کر پانی سے سرسبز نہیں ہوتی، اسی طرح پر یہ بے تعلق اور الگ ہو کر بارآور نہیں ہو سکتا۔ پس انسان کو متبتل ہونے کے لیے ایک قطع کی ضرورت بھی ہے اور ایک پیوند کی بھی۔ فرمایا خدا کے ساتھ اسے پیوند کرنا اور دنیا اور اس کے تمام تعلقات اور جذبات سے الگ بھی ہونا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بالکل دنیا سے الگ رہ کر یہ تعلق اور پیوند حاصل کرے گا، نہیں، بلکہ دنیا میں رہ کر پھر اس سے الگ رہے۔ یہی تو مردانگی اور شجاعت ہے، اور الگ ہونے سے مراد یہ کہ دنیا کی تحریکیں اور جذبات اس کو اپنا زیر اثر نہ کر لیں اور وہ ان کو مقدم نہ کرے، بلکہ خدا کو مقدم کرے۔ دنیا کی کوئی اور روک اس کی راہ میں نہ آوے اور اپنی طرف اس کو جذب نہ کر سکے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ دنیا میں بہت سی روکیں انسان کے لیے ہیں۔ ایک جورو یا بیوی بھی بہت کچھ رازن ہو سکتی ہے، خدا نے اس کا نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ خدا نے صرف ایک نہیں کی تعلیم دی تھی، اس کا اثر پہلے عورت پر ہوا پھر آدم پر ہوا۔ غرض تبتل کیا ہے؟ خدا کی طرف انقطاع کر کے دوسروں کو محض مردہ سمجھ لینا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بجا اور درست ہے، مگر جب ان سے کہا جاوے کہ پھر تم اس کو قبول کیوں نہیں کرتے، تو وہ یہی کہیں گے کہ لوگ ہم کو برا کہتے ہیں۔ پس یہ خیال کہ لوگ ان کو برا کہتے ہیں، یہی ایک رگ ہے جو خدا سے قطع کراتی ہے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور اس کی عظمت اور جبروت کی حکومت کے ماتحت انسان ہو، پھر اس کو کسی دوسرے کی پرواہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیا نہیں۔ ابھی اس کے دل میں لوگوں کی حکومت ہے نہ خدا کی،
جب یہ مشرکانہ خیال دل سے دور ہو جاوے پھر سب کے سب مردے اور کیڑے سے بھی کم تر اور کمزور نظر آتے ہیں۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ کرنا چاہے تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص حق کو قبول کرنے سے رک جائے۔ تبتل تام کا پورا نمونہ انبیاء علیہ السلام اور خدا کے ماموروں میں مشاہدہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح دنیا داروں کی مخالفتوں کے باوجود پوری بے کسی اور ناتوانی کے پرواہ تک نہیں کرتے، ان کے رفتار اور حالات سے سبق لینا چاہیے۔ فرمایا بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو برا نہیں کہتے مگر پورے طور پر اظہار بھی نہیں کرتے، ماضی اس وجہ سے کہ لوگ برا کہیں گے کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ میں کہتا ہوں ہرگز نہیں، اس لیے کہ ابھی تک ان کے قبول حق کی راہ میں ایک ٹھوکر کا پتھر ہے، اور وہ ابھی تک اسی درخت کی شاخ ہیں جس کا پھل زہریلا اور ہلاک کرنے والا ہے۔ اگر وہ دنیا داروں کو اپنا معبود اور قبلہ نہ سمجھتے تو ان حجابوں کو چیر کر باہر نکل آتے اور کسی کے لعن و طعن کی ہرگز بھی پرواہ نہ کرتے، اور کوئی خوف شماتت کا انہیں دامنگیر نہ ہوتا، بلکہ وہ خدا کی طرف دوڑتے۔ پس تم یاد رکھو کہ تم ہر کام میں دیکھ لو کہ اس میں خدا راضی ہے یا مخلوق خدا۔ جب تک یہ حالت نہ ہو جاوے کہ خدا کی رضا مقدم ہو جاوے اور کوئی شیطان راضی نہ ہو سکے، اس وقت تک ٹھوکر کا اندیشہ ہے۔ لیکن جب دنیا کی برائی بلائی نہ ہو بلکہ خدا کی خوشنودی اور ناراضگی اس پر اثر کرنے والی ہو، یہ وہ حالت ہوتی ہے جب انسان ہر قسم کے خوف و حزن کے مقامات سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری جماعت میں شامل ہو کر پھر اس سے نکل جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا شیطان اس لباس میں ہنوز اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ عزم کر لے کہ آئندہ کسی وسوسہ انداز کی بات کو سنوں گا ہی نہیں تو خدا اسے بچا لیتا ہے۔ ٹھوکر لگنے کا عموماً یہی سبب ہوتا ہے کہ دوسرے تعلقات قائم تھے، ان کو پرورش کرنے کے لیے ضرورت پڑی کہ ادھر سے سست ہوں، سستی سے اجنبیت پیدا ہوئی، پھر اس سے تکبر اور پھر انکار تک نوبت پہنچی۔ تبتل کا عملی نمونہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ آپ کو کسی کے مدح کی پرواہ نہ غم کی، کیا کیا آپ کو تکالیف پیش آئیں مگر کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ کوئی لالچ اور طمع آپ کو اس کام سے روک نہ سکا جو آپ خدا کی طرف سے کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب تک انسان اس حالت کو اپنے اندر مشاہدہ نہ کر لے اور امتحان میں پاس نہ ہو لے، کبھی بھی بے فکر نہ ہو، پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص متبتل ہوگا متوکل بھی وہی ہوگا، کیونکہ متوکل ہونے کے واسطے متبتل ہونا شرط ہے، کیونکہ جب تک اوروں کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ ان پر بھروسہ اور تکیہ کرتا ہے، اس وقت تک خالصتاً للہ وہ اللہ پر توکل کیسے کر سکتا ہے؟ جب خدا کی طرف انقطاع کرتا ہے تو وہ دنیا کی طرف سے توڑتا ہے اور خدا میں پیوند کرتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جبکہ کامل توکل ہو۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل متبتل تھے، ویسے ہی کامل متوکل بھی تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی وجاہت والے اور قوم و قبائل والے سرداروں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور ان کے مخالفت سے کچھ بھی متاثر نہ ہوئے۔ آپ میں ایک فوق العادت یقین خدا تعالیٰ کی ذات پر تھا، اسی لیے اس قدر عظیم الشان بوجھ کو آپ نے اٹھا لیا اور ساری دنیا کی مخالفت کی اور ان کی کچھ بھی ہستی نہ سمجھی۔ یہ بڑا نمونہ ہے توکل کا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، اس لیے کہ اس میں خدا کو پسند کر کے دنیا کو مخالف بنا لیا جاتا ہے، مگر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی جب تک گویا خدا کو نہ دیکھ لے، جب تک یہ امید نہ ہو کہ اس کے بعد دوسرا دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ جب یہ امید اور یقین ہو جاتا ہے تو وہ عزیزوں کو خدا کی راہ میں دشمن بنا لیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا اور دوست بنا دے گا، جائیداد کھو دیتا ہے کہ اس سے بہتر ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدائی کی رضا کو مقدم کرنا تبتل ہے، اور پھر تبتل اور توکل توم ہیں۔ تبتل کا راز ہے توکل، اور توکل کی شرط ہے تبتل۔ یہی ہمارا مذہب صبر دہ ہے۔ 14 ستمبر سن 1901 بعد نماز مغرب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں یہ ذکر تھا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی بیوی کی نسبت ام المومنین کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ حضرت اقدس مسیح پاک علیہ السلام نے اس اعتراض کے جواب میں ارشاد فرمایا، اعتراض کرنے والے بہت ہی کم غور کرتے اور اس قسم کے اعتراض صاف بتاتے ہیں
کہ وہ محض کینہ اور حسد کی بنا پر کیے جاتے ہیں، ورنہ نبیوں یا ان کے ازلال کی بیویاں اگر امہات المومنین نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی سنت اور قانون قدرت کے اس تعامل سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی سے کسی نے شادی نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں کہ ام المومنین کیوں کہتے ہو، پوچھنا چاہیے کہ تم بتاؤ جو مسیح موعود تمہارے ذہن میں ہے اور جسے تم سمجھتے ہو کہ وہ آ کر نکاح بھی کرے گا، کیا اس کی بیوی کو تم ام المومنین کہو گے یا نہیں؟ مسلم میں تو مسیح موعود علیہ السلام کو نبی کہا گیا ہے، اور قرآن شریف میں انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ میری مخالفت اور بغض میں ایسا تجاوز کرتے ہیں کہ منہ سے بات کرتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہوگا۔ فرمایا جن لوگوں نے مسیح موعود کو شناخت کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے موافق اس کی شان کو مان لیا ہے، ان کا ایمان تو خود بخود انہیں اس بات کے ماننے پر مجبور کرے گا، اور جو آج اعتراض کرتے ہیں یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ہوتے تب بھی اعتراض کرنے سے باز نہ آتے۔ یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کا مامور جو ہدایت کرتا ہے اور روحانی اصلاح کا موجب ہوتا ہے وہ در حقیقت باپ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ افلاطون حکیم لکھتا ہے کہ باپ تو روح کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے مگر استاد زمین سے پھر آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ باپ کا تعلق تو صرف فانی جسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، مرشد بھی وہ جو خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے معمور ہوا ہو، اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے جس کو فنا نہیں ہے۔ پھر جب وہ روح کی تربیت کرتا ہے اور اس کے روحانی تولید کا باعث ہوتا ہے تو وہ اگر باپ نہ کہلائے گا تو کیا کہلائے گا؟ اصل یہی ہے کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی کچھ توجہ نہیں کرتے، ورنہ اگر ان کو سوچتے اور قرآن کو پڑھتے تو یہ منکرین میں نہ رہتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے پرمعارف کلام میں فرماتے ہیں، بات جب ہو کہ میرے پاس آویں، میرے منہ پر وہ بات کہہ جاویں، مجھ سے اس دلستاں کا حال سنیں، مجھ سے وہ صورت و جمال سنیں، آنکھ پھوٹی تو خیر کان سہی، نہ سہی یوں ہی امتحان سہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔